بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خطاب فرما رہے تھے۔ خطاب کے دوران آپ نے فرمایا، لوگوں، جس عورت میں یہ 4 عیب پائے جاتے ہوں اس عورت سے شادی نہ کرنا، فوراً دوری اختیار کر لینا۔ یہ 4 عیب رکھنے والی عورت اتنی خطرناک ہے، فرمایا یہ جس راستے سے آ رہی ہو وہ راستہ بھی چھوڑ دینا، شادی کرنا تو دور کی بات ہے۔ یہ 4 عیب رکھنے والی عورت دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل، دنیا میں بھی تباہ و برباد اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اگر تم ایسی عورت کے ساتھ جڑے رہو گے، اگر تم بھی ایسی عورت کے ساتھ وابستہ رہو گے تو ایسی عورت قیامت کے دن خود بھی جہنم میں جائے گی اور تم لوگوں کو بھی جہنم میں لے جائے گی۔ ایسی عورت خود بھی مصیبتوں میں گرفتار رہے گی، خود بھی طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار رہے گی اور تم لوگوں کو بھی مصیبتوں میں گرفتار کر ڈالے گی۔ ایسی عورت جس گھر میں چلی جائے وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ 4 عیب رکھنے والی عورت جس گھر میں ڈیرا ڈال لے تو ماؤں کی گود خالی ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ عورت ماؤں سے بیٹے چھین لیتی ہیں، ماؤں سے بچے چھین لیتی ہیں، بیٹیوں کا سہاگ چھن جاتا ہے اور بھائیوں کا مستقبل بظاہر تاریک نظر آنے لگ جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت وہ کون سے 4 خطرناک عیب ہیں جس سے میاں اور بیوی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور ان کا گھر بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنا بابا حضرت امام باقر سے سنا، انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا، وہ فرماتے تھے جس عورت میں یہ 4 عیب پائے جاتے ہوں اس عورت سے کبھی بھی تم لوگ شادی نہ کرنا۔ پہلا عیب متکبر عورت، یعنی تکبر کرنے والی عورت۔ فرمایا، لوگوں، تکبر کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ناپسند۔ جو عورت اپنے شوہر کے سامنے اپنے حسن پر ناز کرتی ہے، اپنی جوانی پر ناز کرتی ہے، خود کو دوسری عورتوں سے الگ تھلگ سمجھتی ہے، شوہر کے سامنے اکڑ اکڑ کے بات کرتی ہے، دوسری عورتوں سے سلام نہیں کرتی، اس سوچ کی بنیاد پر کہ یہ 2 ٹکے کی عورت ہے، اس سے سلام کیوں کروں؟ یہ ایسی خطرناک متکبر عورت ہے کہ جس گھر میں چلی جائے وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ خدارا ایسی لڑکیوں سے شادی مت کرنا جو اپنے حسن پر ناز کرتی ہوں۔ متکبر عورت جس راستے سے آ رہی ہو، شادی کرنا تو دور کی بات ہے، وہ راستہ بھی آپ لوگ چھوڑ دینا۔ فرمایا، دوسرا عیب والدین کی نافرمان بیٹی، وہ بوڑھا باپ جو اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کرتا رہا، اوور ٹائم لگاتا رہا، غربت میں آ کے بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے اس نے اپنی بیٹی کو جوان کیا، اس کو پڑھایا لکھایا، اسے جوان کیا۔ اتنی قربانیاں دینے والے باپ کی جو بیٹی نافرمانی کرتی ہے وہ تیری فرما برداری کیسے کرے گی؟ تیرے احکامات کی پیروی وہ کیسے کرے گی؟ وہ ماں کائنات کا کل ملا کے سارا، اور ایک طرف جب ماں بچہ جنتی ہے اس لمحے کا جو درد ہے وہ ایک طرف، وہ درد زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اتنی قربانیاں دینے والی ماں کی جو بیٹی نافرمان ہے وہ تیری فرما بردار کیسے ہوگی؟ شیخ سعدی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بچھو کی پیدائش دوسرے جانداروں سے الگ ہوتی ہے، دوسرے جانداروں سے مختلف ہوتی ہے۔ جب سانپ کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کے پیٹ کو کھانا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی ماں کا پیٹ پھاڑ کر جنگل کی طرف دوڑ جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہی بات میں نے ایک عقل مند کو سنائی۔ عقل مند شخص نے کہا، حضرت میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، واقعی ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ وہ اپنی ماں کا پیٹ پھاڑ کر چیر کر ماں کو دکھ دے کر وہ جنگل کی طرف بھاگ جاتا ہوگا، اس لیے کہ اس نے بچپن میں ماں کو تڑپایا، بچپن میں ماں کا پیٹ پھاڑا۔ جب بڑا ہو جاتا ہے تو لوگ اس سانپ کا پیٹ پھاڑ دیتے ہیں۔ بچپن میں جو وہ اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں جیسا وہ اپنی ماں کے ساتھ کیا کرتا تھا۔
اگر بچپن میں اس نے ماں کی عزت نہیں کی تو بڑا ہو کر ہر بندے سے عزت کرواتا ہے۔ بچپن میں اس نے ماں کو مارا، آج ہر کوئی اس سانپ کو مارتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی نے سانپ سے پوچھا تو سردی میں باہر نہیں نکلتا، آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا سردی میں تو باہر نہیں نکلتا، یہ بتا گرمی میں میری کون سی عزت ہوتی ہے؟ بندے کو ہر حال میں اپنے ہم جنسوں سے وفا کرنی چاہیے، اور جو کسی کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے کل اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اپنے بوڑھے ماں باپ کی سفید داڑھی کی حیا کیا کرو، اس سے پہلے کہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ تمہاری سفید داڑھی کی لوگ بھی حیا کریں اور تمہاری اولاد بھی تمہاری سفید داڑھی کی حیا کرے۔ فرمایا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ والدین کی نافرمان بیٹی سے شادی ہرگز نہ کرنا۔ فرمایا تیسرا عیب بے ادب عورت، جو عورت اپنے بھائیوں کا ادب نہیں کرتی، جو عورت اپنی ماں کا ادب نہیں کرتی، جو عورت اپنے باپ کا ادب نہیں کرتی، وہ تیرا ادب کیا کرے گی؟ ایسی عورت سے شادی مت کرنا جس کے پاس ادب جیسی دولت ہی نہ ہو، جس کے پاس احترام جیسا خزانہ ہی نہ ہو۔ ادب کی بات آئی، مجھے حضرت حکیم لقمان کا وہ جملہ یاد آ گیا۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ نے ادب کہاں سے سیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے ادب بے ادب لوگوں سے سیکھا ہے۔ پوچھنے والے نے دریافت کیا حضرت وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جو کام بے ادب لوگ کرتے ہیں میں ان کاموں سے نفرت کرتا ہوں، میں ان کاموں سے پرہیز کرتا ہوں، ان کاموں سے ضرور بچتا ہوں۔ فرمایا عورت میں چوتھا عیب جھوٹ بولنے والی عورت، خدارہ جھوٹ بولنے والی عورت سے بھی آپ لوگ کبھی بھی شادی نہ کرنا۔ اتنی سی بات کو شوہر کے سامنے اتنا بڑا کر کے سناتی ہے۔ جھوٹ بولنے والی عورت جس گھر میں ڈیرا ڈال دے ماؤں کی گود خالی ہونے لگ جاتی ہے، ماؤں سے ان کے بیٹے چھن جاتے ہیں، بھائیوں میں افراتفری مچ جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے والی عورت جس گھر میں داخل ہو جائے تو بھائیوں میں ان کا پیار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے، بھائیوں میں الفت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ خدارہ جس عورت کے اندر یہ چار عیب پائے جاتے ہوں اس عورت سے شادی بھول کر بھی نہ کرنا۔ اگر تم نے شادی کر لی یاد رکھنا دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا ایمان مضبوط کرے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کرے، آمین ثم آمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ والسلام۔